السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ کسی کیس کی سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوگی، جو کارروائی ہوگی، اس کو لائیو سٹریم میڈیا پر دکھایا جائے گا، چاہے وہ سوشل نیٹ ورکس ہوں۔ اگر کسی نے وہاں پر بھی پی ٹی وی سے شیئرز لیے ہوں گے تو وہ بھی دکھا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، تمام ٹی وی چینلز پر بھی اس سماعت کو لائیو دکھایا جائے گا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی معزز دنیا کے ممالک ہیں جن کا قانون اور انصاف کے لحاظ سے نام چلتا ہے کہ ان کے قوانین جو ہیں وہ بہتر ہیں، اور عدالتیں جہاں پر عوام کو انصاف فراہم کرتی ہیں اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہاں پر کافی سالوں سے تمام ہی عدالتوں میں جو بھی سماعتیں ہوتی ہیں ان کو لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا عوام کو دکھائی دینا چاہیے۔ اگر آپ اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو جب اسلامی قوانین ہوتے تھے ان میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جمعہ کے بعد عدالتیں لگا کرتی تھی، جو اسلامی عدالتیں ہوتی تھی، اور وہ فیصلے سناتی تھی، اور جو بھی کیس کی کارروائی ہوتی تھی، جو بھی سماعت ہوتی تھی، وہ کیونکہ اس وقت مسلمان ہمارے آج کی طرح کے مسلمانوں جیسے نہیں تھے کہ جو نماز میں تھوڑے ڈھیلے ہوں یا سستی کریں۔ خاص کر کے جمعہ کی نماز میں تو ہر بالغ مسلمان شریک ہوتا تھا، تو ایک بہت بڑا مجمع ہوتا تھا عوام کا جس کے سامنے ہی ساری سماعت ہوتی تھی، کارروائی ہوتی تھی اور انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ اور جمعہ کے بعد یہ رکھنے کا مقصد تب بھی یہی تھا کہ عوام کو انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ ہی متنازع ہوتے ہیں اور ہمیشہ متنازع رہیں گے، تو اسی لیے پبلکلی جو فیصلے کیے جاتے ہیں عوام اپنی آنکھوں سے دیکھتی اور اپنے کانوں سے سنتی ہے کہ وکیل جو تھا اس کے کیا دلائل تھے، یا پھر جو ججز تھے انہوں نے کون کون سے ریمارکس دیے اور ان کے جواب وکلاء نے کیا کیا دیے، اور یہ تمام باتیں۔ ویسے تو الیکٹرانک میڈیا پہ اس طرح سے ریمارکس تو ہماری عدالتوں سے آ جاتے تھے ججز کے، لیکن وہ کارروائی اس طرح سے ساری عوام کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ پہلے وکیل نے کیا دلائل دیے جس پر ججز کے کیا ریمارکس تھے، اور وہ کس حد تک ججز کا فیصلہ صحیح تھا یا وہ باعث نظر آئے، یا وکیل ان پہ بھاری پڑ گیا تھا دلائل کے لحاظ سے تو ججز نے آگے سے کیا ریئیکٹ کیا۔ اور یہ تمام چیزیں یہ جو ہیں یہ اب کھل کر عوام کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پہلا دن ہی بہت اچھی خبریں لا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ کل جب وہ حلف برداری کی تقریب میں وہ آئے تو تب بھی انہوں نے جناب اپنے تمام ججز کے ہمراہ سپریم کورٹ میں جب انٹری ماری تو کسی قسم کا کوئی پروٹوکول انہوں نے نہیں لیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس بالکل کوئی سیکیورٹی ہوئی ہی نہیں ہوگی، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ملک کی جو تمام اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کی سیکیورٹی ان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک رواج بن گیا تھا ہمارے ملک میں کہ جو بھی چیف جسٹس ہو یا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو تو ان کے پروٹوکول کی لمبی لمبی گاڑیوں کی بڑی لمبی قطار ہوتی تھی، تو عام عوام جو ہے اس کے لیے کافی مشکلات بن جاتی تھی، روڈز بلاک ہو جاتی تھی کچھ۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، وہ بیچارے بھی وہاں پہ سڑکوں پہ پھنسے رہ جاتے تھے اور گھنٹوں تک سڑکیں بند رہ جاتی تھی۔ لیکن اب جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے تقریباً تمام ہی اداروں میں بڑا ہی کوئی چینج آ رہا ہے جی۔ آرمی میں بھی احتساب شروع ہو چکا ہے، بہت سارے جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ بات واضح طور پر کی تھی کہ جو بھی فوجی افسران ان واقعات میں ملوث تھے یا اس سازش میں ان کا کوئی کردار تھا تو ان میں سے بہت ساروں کو تو
کسی کو جبری ریٹائر کر دیا گیا، کسی پہ کیا کارروائی ہوئی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ابھی تک بھی نظر بند رکھا گیا ہے، یعنی کہ ہاؤس اریسٹ ہیں وہ، اور ان سے بھی تمام پوچھ گچھ ابھی تک جاری ہے کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے اور یہ تمام معاملات، یعنی کہ احتساب شروع سب سے پہلے آرمی نے اپنے اندر کیا، اب باری ہے جی عدالتوں کی۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے دن گزریں گے تو عدالتوں میں بھی آپ کو انصاف اور احتساب ہوتا ہوا نظر آئے گا، کوئی پبلسٹی اسٹنٹس نہیں ہوں گے۔ ہمارے پچھلی جو سپریم کورٹ کافی 8-10 سالوں سے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ججز صرف اپنی ٹھوٹھا بنانے کے لیے اور ایسے ہی بس، وہ ججز تو نام کے ہی ہوتے تھے، زیادہ تو وہ بس ایک ڈون کا کردار ادا کرتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ ویسے کچھ سپریم کورٹ میں ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور جو ججز صاحبان جنہوں نے کرپشن کی ہے، جن کے نام کرپشن میں آ رہے ہیں، جن کے خلاف ریفرنسز موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو ان کے خلاف بھی آپ آنے والے دنوں میں کارروائی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اور فی الحال یہ جو فل کورٹ جو آج کی کارروائی کے حوالے سے بیٹھا ہے، اس کا بھی معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جو حکومت نے ایک نیا قانون بنایا تھا کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں جتنے بھی مقدمات چلتے ہیں اس میں 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے، 3 رکنی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس لحاظ سے ان ترامیم کے حوالے سے، یا جو نیا قانون بنا تھا اس کے حوالے سے، یہ فل کورٹ آج بیٹھے گا سپریم کورٹ میں اور یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے جو ہمارے سابقہ چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے اس پہ ایک عارضی سٹے لگا دیا تھا، اور وہی اپنا 3 رکنی بینچ انہوں نے کنٹینیو رکھا۔ تمام معاملات میں جو نیب ترامیم کو اڑایا گیا وہ بھی 3 رکنی بینچ نہیں اڑایا ہے۔ تو اگر تو یہ فل کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو حکومت نے قانون پاس کیا تھا وہ صحیح ہے، اسی کو کنٹینیو رہنا چاہیے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی فیصلے 184(3) کے تحت ہوئے ہیں 3 رکنی بینچ نے جو کیے ہیں، یہ تمام فیصلے ریورس ہو جائیں گے، کالعدم قرار دے دیے جائیں گے، ان بینچز کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا، تو پھر ان کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے، تو وہ تمام فیصلے بھی اڑ جائیں گے، اور زیادہ تر چانسز اسی بات کے ہیں کہ یہ تمام فیصلے اڑ جائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے بعد جب حکومت نے یہ قانون بنا دیا، پارلیمنٹ سے یہ قانون بن کر آ گیا اور سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹے لگا دیا، تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی بھی بینچ کی کارروائی کا حصہ نہیں بنے، انہوں نے کوئی بھی سماعت نہیں کی، اور انہوں نے بس چیمبر ورک کیا، لیکن کسی بھی بینچ کا وہ حصہ نہیں تھے۔ تو اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ جو قانون ہے اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اور جو اس پر اسٹے لگایا گیا تھا اس کو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ 3 رکنی بینچ کے جو تیسرے جج تھے منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو بنا سکتی ہے، اس میں ترامیم بھی کر سکتی ہے اور قانون کو ختم بھی کر سکتی ہے، کیونکہ قوانین ہمیشہ پارلیمنٹ ہی بناتی ہے۔ یہ لوگ اسی لیے پارلیمنٹ ہاؤس کا اور کام ہی کیا ہے، قانون سازی کرنا، اور کس لیے یہ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، کس لیے اتنی باری تنخواہیں لیتے ہیں۔ پھر آپ پارلیمنٹ کو بند کر دیں۔ اگر سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے قوانین کو نہیں ماننا تو پھر صرف سپریم کورٹ لگا دینی چاہیے اور باقی تمام معاملات جو ہیں وہ بند کر دیں گی۔ آپ کس لیے یہ اتنے زیادہ ان کے جو یہ پارلیمنٹ میں جو ایک بندہ جاتا ہے، اس کا کلومیٹر کے لحاظ سے اس کو پیسے بھی ملتے ہیں، ان کا پیٹرول بھی فری ہوتا ہے، سیکیورٹی پہ بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، اور پاکستان جیسا غریب ملک اتنا کچھ کس لیے افورڈ کر رہا ہے اگر ہم نے ان قوانین پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دینا، یا ان قوانین کو کالعدم ہی قرار دے دینا، ان کو ماننا ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو، تو پھر پارلیمنٹ نام کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے اس ملک میں۔ یہ تو سمپل سی بات ہے۔ تو چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ شیخ رشید صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اب وقت پورا ہو چکا ہے، تو اگلی ویڈیو میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔